اور قربان جائیے صحابہ پر. صحابہ بھی کیا صحابہ تھے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا ذکر صحابہ کے سامنے کرتے، صحابہ کے آنکھوں سے آنسو نکل جایا کرتے تھے، صحابہ تڑپ جایا کرتے تھے، صحابہ بلبلایا کرتے تھے، صحابہ دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کی موت کا وقت آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رونا شروع کر دیا. رشتہ داروں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ کیا موت کا ڈر ہے؟ کیا اس لیے رو رہے ہو کہ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابو ہریرہ نے کہا، نہیں، مجھے موت کا ڈر نہیں ہے. میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں، اللہ نے مجھے ایک لمبی زندگی دی تھی. جس طرح نیک اعمال مجھے کرنا چاہیے تھے، جس طرح اللہ کی عبادتیں مجھے کرنا چاہیے تھیں، اس طرح نیک اعمال میں نے نہیں کیے. اللہ کس گناہ کو میرے پکڑ لے گا، اللہ میرے کس اعمال کو قبول کرے گا اور کسے ریجیکٹ کر دے گا، یہ سوچ کر میں آج رو رہا ہوں. غور کیجئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ ہیں. وہ صحابی جو اللہ کے رسول کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے، جو اللہ کے رسول کے ساتھ چلتے اور پھرتے تھے، جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کو بیان کرتے تھے، سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایسے صحابی اپنی موت کو یاد کر کے، اپنی آخرت کو یاد کر کے اس طرح خوف زدہ ہیں. اتنا ہی نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کا مقام اس دنیا میں ہے، اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کا مقام اس دنیا میں ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی موت کو یاد کر کے رونا شروع کرتے ہیں. کہنے والوں نے کہا، اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں ایک بڑی عمر کو دیا تھا، ایک لمبی عمر دیا تھا، لیکن جتنی نیکیاں مجھے کرنا تھا اتنی نیکیاں میں اس دنیا میں نہیں کر سکا. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی جہنم سے بچنے کے لیے جو اعمال مجھے کرنا چاہیے تھے میں وہ اعمال نہیں کر سکا. کس گناہ پر اللہ مجھے پکڑ لے گا مجھے معلوم نہیں. یہ کہہ کر ابو بکر رو رہے تھے. کون ہے یہ ابو بکر؟ کون ہے یہ ابو بکر؟ عشرے مبشرہ میں سے ہیں. جنت کی گارنٹی دنیا میں دی گئی تھی. ابو بکر کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ جنتی ہے. جنت کی گارنٹی دینے کے باوجود وہ ابو بکر اپنی موت کو یاد کر کے اتنا رو رہے ہیں. ابو بکر کے بعد اگر کسی کا مرتبہ آتا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ آتا ہے. عمر کے بارے میں کہا گیا اپنی موت کو یاد کر کے اتنا روتے، رو رو کر ان کے آنکھوں کے نیچے کالی لکیریں پڑ گئی تھیں. آخری عمر میں موت کو یاد کر کے رو رو کر آنکھوں کے نیچے سیاہ دھاریاں پڑ گئی تھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان چلے جایا کرتے تھے. قبر کے پاس بیٹھ جاتے، اتنا روتے کہ رو رو کر بتانے والے لوگوں نے بتایا، کہنے والے لوگوں نے کہا، اتنا روتے کہ رو رو کر آپ کے آنکھوں سے جو آنسو نکلتے آپ کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی. اتنا ہی نہیں، داڑھی سے آنسو ٹپکتے، داڑھی سے آنسو ظاہر ہوتے، ٹپک کر ان کے پیر کے تلے جو مٹی ہوتی تھی وہ مٹی آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتی تھی، وہ مٹی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی موت کو یاد کرتی، قرآن مجید کی تلاوت کرتی، موت کا ذکر آتا، اللہ کے رسول کے پاس موت کا ذکر آتا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنا روتی کہ رو رو کر ہچکی لگ جاتی تھی، رو رو کر بے ہوش ہو جایا کرتی تھی. یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ تھے صحابہ. آج ہمیں رونا آتا ہے،
آج ہمیں رونا آتا ہے. کس بات پر رونا آتا ہے؟ بزنس میں اگر لاس ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں. اگر ہمارا کوئی بزنس فیل ہو جائے، اگر کوئی روپیہ گم جائے، موبائل گم جائے، آئی فون گم جائے، اگر ہماری عمارت گر جائے، اگر کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے، تب ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. لیکن موت کو یاد کر کے بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جن کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. موت کو یاد کرنا چاہیے. ابن حبان کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وَأَكْثِرُوا ذِكْرَ حَازِمِ اللَّذَّاتِ یعنی الموت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ موت کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ بتایا گیا، اگر تم موت کو کثرت سے یاد کرو گے تو یہ دنیا کی لذتیں تمہارے اندر سے ختم ہو جائیں گی. انسان جان جائے گا موت کو یاد کرنے کے بعد. آج میرے پاس بنگلہ تو ہے لیکن مجھے جانا تو وہیں 2 گز کی زمین میں ہے. آج میرے پاس عالیشان گاڑی تو ہے لیکن جانا تو مجھے اسی اندھیری قبر میں ہے. آج میرے پاس لاکھوں کا روپیہ تو ہے لیکن جانا تو مجھے وہاں پر ایسی جگہ پر ہے جہاں پر نہ کوئی روشنی کی کرن، جہاں پر کوئی روشنی کی کرن ہوگی، نہ وہاں پر سانس لینے کے لیے کوئی جگہ ہوگی. چیخنے والا چیخے گا، پکارنے والا پکارے گا، چلانے والا چلائے گا، لیکن اس کی چیخ اور پکار، اس کا کوئی اثر دنیا کے لوگوں پر نہیں ہوگا. آج ہم کسی مصیبت میں ہوں، آج ہم کسی پریشانی میں ہوں تو ہم چیخ کر اپنے رشتہ دار کو بلا لیتے ہیں اور ہمارا رشتہ دار آ کر ہماری مدد بھی کرتا ہے، ہمیں اس پریشانی سے بچا لیتا ہے. لیکن موت ایک ایسی چیز ہے، موت کے آ جانے کے بعد، قبر میں چلے جانے کے بعد، رشتہ دار تو کیا، بیوی بھی ساتھ نہ دے گی، باپ بھی ساتھ نہیں دے گا، بھائی بھی ساتھ نہیں دے گا. وہ دوست جو ہمیشہ چلتا اور پھرتا، اٹھتا اور بیٹھتا تھا، ہر کام میں دنیا میں مدد کرتا تھا، لیکن قبر میں کوئی دوست وہاں پر کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. ہمیں موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اے لوگوں، جو کچھ میں نے تم کو دے رکھا ہے اس میں سے تم خرچ کرتے رہو، جو کچھ میں نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو. موت کے آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے اللہ کی دی ہوئی چیزوں کے اللہ کے راہ میں دیتے رہو، خرچ کرتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے گی، موت آنے کے بعد جب تم میں سے کوئی کہے گا، جب تم سارے لوگ اپنی موت کے بعد کہو گے، فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اے میرے رب، مجھے تھوڑی سی مہلت تو نے کیوں نہیں دی؟ مجھے دنیا میں تھوڑا سا ٹائم تو نے کیوں نہیں دیا؟ تھوڑا سا وقت تو مجھے دنیا میں دے دے. کس کام کے لیے موت کے بعد یہ التجا کی جائے گی؟ کس کام کے لیے؟ اللہ نے کہا فَأَصَّدَّقَ، اے اللہ اب میں دنیا میں جا کر صدقہ و خیرات کروں گا. میں نے اپنی زندگی میں تو نہیں کیا، تو نے مجھے کئی روپیوں کا مالک بنایا تھا، تو نے مجھے مالدار بنایا تھا، ہر چیز سے تو نے مجھے نوازا تھا. فَأَصَّدَّقَ، اب مجھے تیرے عذابات کو دیکھنے کے بعد یقین ہو گیا کہ اب جو بھی چیز مجھے خرچہ کرنا پڑے میں خرچہ کر لوں تیرے اس عذاب سے بچنے کے لیے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اب میں دنیا میں جا کر نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤں گا. جب تک زندگی تھی چبوترے پر بیٹھتے تھے، جب تک زندگی تھی چوراہے پر بیٹھتے تھے، جب تک زندگی تھی گلیوں پر بیٹھتے تھے، جب تک زندگی تھی منمانی زندگی گزارا کرتے تھے. لیکن زندگی کے چلے جانے کے بعد یہ التجا کی جائے گی، اے اللہ اب مجھے تو دوبارہ بھیج دے، دنیا میں مجھے ایک موقع دے دے، اب میں جا کر نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، اب میں نمازیں نہیں چھوڑوں گا،
اب میں روزے نہیں چھوڑوں گا، اب میں صدقہ و خیرات نہیں چھوڑوں گا، اب میں کسی کے دل کو نہیں دکھاؤں گا، اب میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، اب میں کسی کی چغلی نہیں کروں گا، اب میں رشوت نہیں لوں گا، اب میں سود نہیں کھاؤں گا، حرام کی کمائی میں نہیں کماؤں گا، میں داڑھی کو نہیں کاٹوں گا، میں پیر سے اپنے ٹخنے کے نیچے کپڑے کو نہیں لٹکاؤں گا۔ اے اللہ ایک موقع دے دے۔ لیکن یہ پکار، یہ التجا بیکار جائے گی۔ دنیا ہی میں جو انسان سدھر کر رہ جاتا ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت زندگی میں جو انسان لا لیتا ہے، موت کے وقت کا لمحہ بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے اور مرنے کے بعد کے لمحات بھی اس کے لیے آسان ہوتے ہیں۔ کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، آج اس بیان سے، اس پروگرام سے میں بس یہ میسج دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھ، حق بولنے اور حق سننے کی مجھے توفیق دے۔ جب تک مجھے زندہ رکھ اے اللہ مجھے نمازوں کا پابند بنا، دین کا پابند بنا، باعمل بنا۔ اے اللہ جس طرح یہ تمام لوگ آج اس مبارک رات میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، اے اللہ سننے سے زیادہ سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، آج لوگ موت سے ڈرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ جب موت آنا ہی ہے تو بھی ڈرنے کا کیا کام؟ موت جب لکھ دی جا چکی ہے، اگر موت سے بچنا ہوتا، میں نے سنایا ابھی کہ انبیاء کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں ملا۔ دنیا میں بڑے بڑے ڈاکٹرز آئے، اگر موت سے بچنا چاہتے تھے تو اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، لیکن ان کی ڈاکٹریٹ وہاں پر فیل ہو گئی۔ بڑے بڑے انجینئر آئے، بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑے رستم خان آئے، لیکن کسی کو موت نے نہیں چھوڑا۔ ہمیں بھی موت نہیں چھوڑنے والے، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ تقدیر میں ہے موت آ کر رہے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موت کے بارے میں نہ بولا جائے، موت لکھ دی جا چکی ہے۔ اگر میری موت اس کرسی پر اٹھنے سے پہلے لکھی ہوئی ہے، اس کرسی پر اٹھنے سے پہلے میری موت آ سکتی ہے۔ موت سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈر اور خوف کے، اس ہراس کے، اس منظر کو اپنے آپ سے ہٹائیے اور اللہ کے پیغام کو اپنے دلوں میں سجائیے، رسول کی اطاعت کو اپنے دلوں میں سجائیے، جو سکون زندگی میں ملے گا۔ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو دلوں میں بسانے سے جو سکون ملے گا، موت کے وقت بھی وہی سکون ملے گا۔ موت کا جو آخری لمحہ ہوتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ آئیے لا الہ الا اللہ کی طرف۔ جب زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جب زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پھر اسی ایک معبود کی، حقیقی معبود کی عبادت کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اوپر موت کی سختی کو آسان فرمائے، موت کے وقت ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چل بسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، خبر کے عذاب سے ان لوگوں کو بچائے۔ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ خبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچائے، خبر کے عذابات سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا کرے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کرے۔